243 کے بارے میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ سر اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مناسب سمجھوں گا کہ میں وہ ریلیونٹ کلاز جو ہے اس کا مطالعہ کر دوں، تاکہ کوئی چیز یہ نہ ہو کہ یہ سمجھ نہیں آئی اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ ہے سر سروسز کے بارے میں۔ اس میں سر تبدیلی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جناب چیئرمین، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ اپنا خاص فضل کیا اور ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس کی رحمتوں کی جو برسات اور اس کے فضل و کرم کا جو عالم ہم نے مئی 2025 میں دیکھا، اس پہ ساری دنیا جو ہے اس کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں۔ پاکستان پہ ایک جھوٹا الزام لگا کے بھارت نے ایک ڈھونگ رچا کے پاکستان کی علاقائی سلامتی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی، اور پھر جو بفٹنگ رسپانس دیا افواج پاکستان نے، اس کی پوری دنیا معترف ہے، چاہے وہ سپر پاورز ہیں، چاہے وہ اسلامی بلاک کے ممالک ہیں، چاہے وہ اس ریجن میں بسنے والے دیگر لوگ ہیں۔ جناب چیئرمین، جب اسٹریٹجک چیزوں کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ باتیں کرنا چاہیے، اور میں یہ عرض کروں گا اپنے دوستوں سے کہ اس ساری اسکیم کو پہلے پڑھ کے سمجھ کے اس پہ ضرور بحث بھی کریں، اس کو ڈسکس بھی کریں، لیکن اس میں پاکستان کی عزت وقار اور سالمیت کا عنصر ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ جن جوانوں نے شہادتیں دی ہیں اور جن جوانوں نے یہ جنگ جیت کے دی ہے اور جن کمانڈروں نے اس کو لیڈ کیا ہے، وہ قومی ہیرو ہیں، ہمیں ان کی عزت اور وقار کا احساس ہے۔ اب جو نئے زمانے کی جو جہتیں ہیں اور جو انٹرنیشنل ٹرینڈز ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے 243 میں کچھ چیزیں جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے۔ کوئی سسپینس نہیں، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ ہے وہ رواجن کنونشنلی ہماری آرمی نہیں تھا، کمانڈر ان چیف ہی ہم کہتے تھے، جو ملٹری کے چیف آف آرمی سٹاف تھے وہی لیڈ کرتے تھے ڈیفنس فورسز کو۔ پھر ہم نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنائی اور اس کے چیئرمین ایک مقرر کیے۔ اب تجویز یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں انہوں نے، کیونکہ ان کی خدمات اور حالیہ جنگ میں ان کی جو کامیابی ہے اور جو عزت اور تکریم انہوں نے دیگر سروسز چیفز کے ساتھ مل کے اس قوم کو پیش کی ہے، اس قوم نے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے انہیں فیلڈ مارشل کے ٹائٹل سے نوازا۔ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل جو ہے وہ ایک ٹائٹل ہے، رینک ہے، وہ اپوائنٹمنٹ ایز سچ نہیں ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ ہے، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، وہ 5 سال کے لیے ہمارے قانون کے مطابق آن دی ایکسپائری آف دیٹ ٹائم واٹ ایور از مینشنڈ ان دا لا وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں unless until he has been granted extension by the competent authority۔ وہ وضاحت اس میں موجود ہے، لیکن فیلڈ مارشل ہیں یا مارشل آف دی ایئر فورس ہیں یا ایڈمرل آف دا فلیٹ ہیں، یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں، بحریہ کے لیے، فضائیہ کے لیے اور بری افواج کے لیے۔ ان کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ قومی ہیروز ہوں گے جن کو یہ ٹائٹل دیا جائے گا، اور یہ ٹائٹل سر ساری دنیا میں تاحیات ہے۔ اٹس اے ٹائٹل کہ آپ کو ان خدمات کے صلے میں قوم نے اس اعزاز سے نوازا کہ آپ فیلڈ مارشل کہلائیں گے۔ اس کی بابت یہ وضاحت کر دی گئی ہے، اور ساتھ میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ٹائٹل کو بھی آپ نے کیونکہ پروٹیکشن دینی ہے آئینی، تو اس کے بابت یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ یا ریورسل جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہوگا، وہ پارلیمان کا اختیار ہوگا، کیونکہ وہ ساری قوم کا ہیرو ہے، کسی ایک وزیر اعظم کا یا ایگزیکٹو کا ہیرو نہیں ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ڈیبیٹ جو ہے اس حوالے سے جنریٹ ہو اور اس پہ جو چہمیں گوئیاں ہو رہی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں۔ سر دس از امینڈمنٹ آف آرٹیکل 243۔ میں ترجمہ بھی کروں گا اپنے بھائیوں کے لیے، جو میرے دوست ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسلیٹڈ ویسے آ گیا ہوگا۔ In the Constitution, in Article 243 for Clause 4, following shall be substituted, namely, the President shall, on the advice of Prime Minister, appoint the Chief of Army Staff, concurrently the Chief of Defence Forces۔ جو میں نے کہا جو اوریجنل اسکیم ہے اور یہ دنیا کے بے تحاشا ممالک میں رائج ہے، وہ آ جائیں گے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے،
دا چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی اپوائنٹمنٹ بھی اسی طرح وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوا کرے گی۔ اس کے ساتھ سر یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے سیلریز الاؤنسز کی ڈٹرمنیشن وہیں سے ہوگی، وہ پہلے بھی وہی ہے۔ اب جو نئی کلازز ڈالی گئی ہیں وہ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ہیں جی۔ 5 کہتی ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 4 دی آفس آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی شیل اسٹینڈ ابالشڈ ود افیکٹ فرام 27th day of November 2025۔ جو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں سر وہ بھی ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کے مدت ملازمت جب انہوں نے وہ اپوائنٹمنٹ ان کی ختم ہوگی اس کے بعد سر یہ عہدہ ابالش ہوگا۔ ان کے کرنسی آف پیریڈ میں سر پارلیمان یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہیں اس عہدے سے ہم محروم کریں، لیکن اس کے بعد نئی تقرری نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہی کو چیف آف ڈیفنس فورسز کی ذمہ داری سونپنی ہے۔ یہ تجویز ہے۔ تجویز یہ ہے کلاس 6 میں that the Prime Minister shall on the recommendation of Chief of Army Staff concurrently the Chief of Defence Forces appoint the Commander of National Strategic Command from members of Pakistan Army and shall also determine his salaries۔ یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے فنکشنز میں سے ایک یہ بھی فنکشن ہے۔ یہ ایک حساس معاملہ ہے سر، جو ہمارے ایسٹس ہیں، جو ہمارے دفاعی کیپیبلٹیز ہیں، میزائل سسٹم ہے، دیگر کیپیبلٹیز ہیں، نیوکلیئر کیپیبلٹیز، اس کے لیے ایک رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی اپوائنٹمنٹ بھی وزیر اعظم کریں گے۔ Where the federal government promotes a member of armed forces to the rank of Field Marshal, Marshal of Air Force and Admiral of Fleet, such officer shall retain the rank privileges and remain in uniform for life۔ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ رائج ہے۔ کمانڈ وہ ریلنکوش کر دیں گے، اگر وہ چیف آف ایئر ہیں تو اپنا ٹائم جب ان کا مکمل ہوگا وہ کمانڈ ریلنکوش کریں گے۔ آرمی چیف ہیں اس ٹائم کے مطابق کریں گے، لیکن یہ جو ان کو ٹائٹل اور رینک فیلڈ مارشل کا اگر کسی کو دیا گیا تو آئین اس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ 9 میں ہے the provisions of article 248 as applicable to president shall mutatis mutandis apply to field marshal, marshal of air force and admiral of fleet۔ جو میں نے بات کی ہے کہ پھر یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے اپنی ساری عمر دی، اس نے اس ملک کی خدمت میں ایک جنگ جیتی، ایک نہیں کئی اور محاذوں پہ کامیابی حاصل کی، قوم نے اسے اس ٹائٹل سے نوازا، تو یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹائٹل واپس لے لیں۔ یہ اس ایوان کا اختیار ہے، یہ دونوں ایوان جوائنٹ سٹنگ میں بائی ووٹ اس کو کر سکتے ہیں، جو صدر کو مواخذہ کرنے کا طریقہ ہے۔ سر آن کمپلیشن آف ٹرم آف ہز کمانڈ، یہ وہ بات ہے جس کی وضاحت میں انڈر دی لا the federal government shall determine the responsibilities and duties of field marshal, marshal of air force and admiral of fleet in the interest of state، کہ جب وہ کمانڈ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد وفاقی حکومت کے لیے اوپن ہوگا کہ ان کو کسی اعزازی مشاورتی جس بھی کیپیسٹی میں وہ انہیں کہیں، کیونکہ وہ قوم کا سرمایہ ہے، یونیفارم میں ہیں، ٹائٹل آپ نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپشن بھی دے دی گئی ہے۔ The President shall on the advice of Prime Minister determine the salary allowances and so of the officers of these 3 forces۔ تو سر یہ ساری وہ بات تھی، آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ اب آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیبیٹ کرنا ہے۔ میرے خیال میں یہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پہ میں نے کہہ دیا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے جا رہے ہیں ہم، ججز ٹرانسفر کے اوپر میں نے بات کر دی، سینٹ الیکشنز ایک ٹائم پہ ہوا کریں گے اور ابہام دور کرنے کی بات کر دی، کیبنٹ کی بات ہو گئی، 243 کی جو ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، اور اس پہ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ ہماری سیاستیں، ہمارا سب کچھ ہمارے ملک کے لیے ہے۔ ملک کی عزت، وقار اور سالمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ ڈیبیٹ کریں، سر آنکھوں پہ اس کا جواب دیں گے۔